مگر آج دیکھ لیں اللہ کا احسان ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دوپٹے اپنی اوڑھنیوں کو سنبھال کے لیجئے۔ ہمارے ہاں خواتین کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم، خواتین نے دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کیا، ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہو یا باہر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، شادی ہو یا کوئی پارٹی ہو، ان کے ہاں دوپٹہ نظر نہیں آتا، اور اگر کبھی حسن اتفاق ہو بھی تو وہ لپیٹا ہوا، سمیٹا ہوا، تہ لگایا ہوا وہ پرس کی نظر یا ایک ہاتھ کی زینت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری مائیں بہنیں، پیغمبر کی بیٹیاں وہ ہیں جو لیتی تو ہیں مگر جہاں لینے کا حق تھا وہاں نہیں، کندھے کے اوپر ایک سائیڈ پہ ڈال کر کے یوں آ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ کبھی پنجاب کا بدماش سلطان راہی اپنے ایک سائیڈ پہ پرنا ڈال کر کے مارکیٹ میں چل رہا ہوتا تھا، تو وہ منظر ہمیں آج دکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سر پہ رکھتی ہیں، رکھنے والی وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ لیے ہوئے میں اور نہ لیے ہوئے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کاسیات عاریات، محبوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العزت نے لعنتیں برسائی ہے ایسی خاتون کے اوپر کہ جو پہننے والی بھی ہے لیکن ننگی بھی ہے، لوگوں کی نظروں میں اور اپنے خیال میں لباس پہن کے آئی ہے لیکن وہ ننگی ہے۔ اور چوتھی قسم کہ جو لے رہی ہیں ان کا ڈیزائن یہ ہے، کسی مجلس میں ہوں، کسی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی مقام پہ ہوں، پبلک پوائنٹ پہ ہوں، سر پہ ایک مرتبہ لیں گی، پھر جھٹکا دے کے اس کو اتاریں گے، پھر اس کو سر پہ لیں گے، پھر جھٹکا دیں گے، اتاریں گے۔ تو یہ کھیل، یہ سلسلہ، یہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا، کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا تھا، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ آج ایک دوپٹہ نہیں سنبھل رہا، کل ایک فیملی سنبھالنی ہے، ایک خاندان سنبھالنا ہے، ایک قبیلہ اور ایک قوم کو سنبھالنا ہے، ایک نئی نسل اور ایک نئی جیل کو سنبھالنا ہے، تو یہ کیسے سنبھال پائے گی؟ ہمارا معاشرہ جو ہے کچھ ایسی عکاسی کر رہا ہے۔ اور بھائیو، پیغمبر نے کہا تھا اس چیز کے اندر ہم مرد بھی شریک، عورتیں بھی شریک۔ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ دنیا نے سب سے پہلے جس بند کو توڑا وہ بند حیا کا بند تھا، وہ رکاوٹ حیا کی رکاوٹ تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا لوگو اذا ذهب الحیا، حیا کو رخصت نہ ہونے دینا، حیا کو سنبھال کے رکھنا، حیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا جاتا رہا تو پیچھے کوئی رکاوٹیں نہیں رہ جائیں گی، جو دل میں آئے انسان وہ کرے گا۔ دیکھیے شیطان نے وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ سب سے پہلی محبت جس کو مزین کیا یہ عورتوں کی شہوات اور اس کی محبت، اور دوسری طرف عورت کو اس نے کیا کیا؟ ذوق تبرج دیا، ذوق خود نمائی دیا، ذوق حسن دیا، ذوق آرائش اور زیبائش دیا۔ اس کو گھنٹوں جو ہے کہاں بٹھایا؟ آئینے کے سامنے، آئینے کے سامنے بٹھا کر کے اس کو بنا سنوار کر کے بیوٹی پارلروں میں لے آ کر کے ایک شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جانا ہے، اتنا لمبا چوڑا وقت لگا کر کے پھر بازار میں لاتا ہے، اور ادھر حاجی صاحب کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے نیچے سے ٹھوڑی کو ہلا کے کہتا ہے حضرت اب بھی نہ دیکھو تو آپ کی بدبختی ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ۔ اور پھر دیکھنے والا اسے بہت دور تک دیکھتا جاتا ہے، کون ہے؟ حوا کی بیٹی ہے، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، کون ہے؟ مسلمانوں کی عورت ہے، کون ہے؟ یہ کسی مسلمان کی ماں ہے، کون ہے؟ کسی مسلمان کی بہن ہے، کون ہے؟ کسی مسلمان کی بیوی ہے اور کسی مسلمان کی بہو ہے۔ اللہ اکبر! ذوق تبرج آیا، ذوق بے حجابی صرف چہرے کی حد پر اگر آتا میں مان لیتا، لیکن جب ذوق تبرج آئے، ذوق نمایاں پن آئے اور اس کا شوق بے حجابی آئے تو چہرے سے نہیں، سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے نقاب اٹھتا ہے، اور پھر جھکی ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہو جاتی ہیں، اور پھر لباس تنگ اور ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس میں کانٹ اور قطر اور تخفیف شروع ہوتی ہے، گلے کھلنے لگتے ہیں، بازو اوپر کو چڑھنے لگتے ہیں، شلواریں اٹھنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے حیا اٹھتا ہے، پھر ذوق آرائش اور شوق نمائش زیب و زینت بننے سنورنے اور زیبائش پہ امادہ کرتی ہے، پھر حسن بے باک ہوتا ہے تاکہ لوگ شوق